اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے شفیق احمد سے ملتمس ہوں، شفیق صادق صاحب سے ملتمس ہوں، وہ آئے تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن والشمس وضحاها والسماء وما بناها الله العظيم۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جی۔ میں اپنی محترم بہن سردار ارم یاسر عباسی نائب صدر تحریک انصاف خواتین میں اقتباس سے انہیں بھی ویلکم کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ آئے ہوئے جان محمد قریشی صاحب رہنما تحریک انصاف، انہیں بھی ویلکم کہتا ہوں۔ اسی طرح ان کے ساتھ ہماری منصرے کی ایک بہن ہے شکیدہ ربانی صاحبہ، میں نے بھی پریس کلب میں لوگ یہ سلیبر جوبلی بھی سمجھ سکتی ہیں آپ۔ 25 سال ہمارے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوئے 25 سال گزر چکے ہیں۔ آج جو میری شام ہے اپنے دوستوں کے نام ہے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے میرے شہین ہیں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اشفاق صاحب سے تعارف کروا دیں سارے میرے شہین آپ۔ محمد اشفاق کی کیا بندی کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا؟ راکب خان جی آپ تک تھی، سلیم تنوری سردار خان مرکز شعیب صاحب کی جمعہ خان نواز جنگ لیاقت قریشی روزنامہ مقصد رمیز رومی نیزبان کی راشد نوان روزنامہ ادارہ محمد گرمان پولیس راجی میر احمد میر روزنامہ جات اسلام ناصر واسی اختر نئی عوام روز ٹھیک ہو کر دنیا ٹی وی ارشد ملک روزنامہ محمد مدد سما ٹی وی عبدالواسع خان وائی صاحب ادارہ شفیق صاحب ایک روایت ادارہ عاطف حسین میدان عمران خان کے سردار یاسر ڈان کی عاطف افتخار پبلک نیوز سہیل عباسی عاطف سیوم سما ٹی وی۔ پوری تقریب پہ روشنی ڈالنے کے لیے کیوں منعقد کی جا رہی ہے اقتباس یونین آف جرنلسٹ اور اقتباس پریس کلب کے حوالے سے سردار شفیق صاحب سے بھی ملتمس ہوں، وہ آئیں اپنے خیالات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ میں اقتباس پریس کلب میں اپنے جو ہمارے تمام مہمانوں کو بالخصوص جو ہماری مانسرہ سے بہن آئی ہیں ربانی صاحبہ، ارون صاحبہ، یاسر صاحب، جان قریشی صاحب، ان کو اقتباس یونین آف جرنلسٹ اور اقتباس پریس کلب کی طرف سے دل کی عطا کرنے سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہماری جو آج کی یہ تقریب ہے اور ہماری خوشیوں میں شامل ہوئی۔ ہم آپ کے مشکور ہیں اور اس اسٹیج سے میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اقتباس پریس کلب اور اقتباس یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ گزشتہ جو یونین آف جرنلسٹ کے 25 سال ہو گئے ہیں ایفیلیٹ ہوئے۔ پاکستان پریس کلب کا جو یہاں پر سنگل بنیاد رکھا گیا وہ 1989 کہ ٹوٹل 2 یونین ہیں، ایک خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے جو ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے اور اس کے بعد اقتباس یونین آف جرنلسٹ ہے جس سے یہ اعزاز حاصل ہے، وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ اسی طرح پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے انٹرنیشنل فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ تمام ہمارے جرنلسٹ کی ایک پوری باڈی ہے جو پوری دنیا میں کام کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شخصیت اور موجود ہے کہ اقتباس پریس کلب کے جتنے بھی ہمارے معزز ممبران یہاں پہ موجود ہیں، سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک طویل تاریخ ہے ہمارے اقتباس پریس کلب کی، اور اس میں نمایاں بات جو آج جس تقریب میں ہمیں بلایا گیا کہ
ایک کافی وقت آپ کا جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ ایفیلیشن ایفٹاباد پریس کلب کی، یہ صرف آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ ہزارہ کے ہم تمام لوگ جو ہیں ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، اس لیے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ پورے پراونس سے صرف 2 تنظیمیں جو ہیں وہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایک ایفٹاباد اور ایک دوسرا شاید پشاور کی۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جہاں پہ 26 سے زیادہ آتا ہے تو وہاں سے اب ایفٹاباد کو یہ اعزاز ملنا یہ کارکردگی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور جو معیار ہوتا ہے صحافت کا اس کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک بڑا ٹائم اسلام آباد میں گزرا ہے، اور چونکہ میرا تعلق ٹریڈ یونین کے ساتھ تھا تو اسلام آباد پریس کلب کے ساتھ بھی ایک بڑا واسطہ اور رابطہ رہا ہے، پنڈی پریس کلب کے ساتھ بھی میرا بڑا رابطہ اور واسطہ رہا ہے۔ ان کو بھی چونکہ ان کی وابستگی ہے ہماری پارٹی کے ساتھ، یہ حالات ایسے ہیں اس ملک کے کہ اس میں نوجوان کو بھی بولنا پڑ رہا ہے، خواتین کو بھی بولنا پڑ رہا ہے، اور ایک جدوجہد ہے جس میں ہماری تو میں ان کو بھی یہاں پہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ ہمارا یہ تعلق، یہ رابطہ یہ رہے گا، پریس کلب والوں کے ساتھ بھی آنا جانا رہے گا، اور آپ کا تعاون بھی کہ ہم طلبگار رہیں گے کہ جب بھی کبھی ہمیں سیاسی جدوجہد میں آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ ہمارے ساتھ چلیں گی۔ بہت مہربانی۔ جان محمد قریشی صاحب نے بات کی ہے کہ ایفٹاباد یونین آف جرنلسٹ کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ پورے پاکستان میں ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، جس کی زندہ مثال میں ہم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پورے پاکستان لیول پہ رائٹنگ کے حوالے سے، ایڈیٹنگ کے حوالے سے اور ٹی وی چینلز کے آپس میں مقابلے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے پاس عادل عباسی صاحب موجود ہیں، انہوں نے بھی میڈل حاصل کیا ہے، ثاقب خان ہے، اسی طرح دلدار احمد ستی ہیں، انہوں نے پورے پاکستان میں صوبے کے لیول پہ بھی انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہیں، اور پورے پاکستان کے لیول پہ بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا یونٹ یا چھوٹا شہر ہونے کے باوجود بھی ہم پورے پاکستان کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان جرنلسٹوں سے کم نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پریس کلب کے صدر سردار نوید عالم صاحب، میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنی معزز میں یہاں پہ موجود ہے سردار یاسر عباسی، سردار بھی ہیں عباسی بھی، یہ ڈبل کمبینیشن ہو گیا آپ کا۔ رہنما پی ٹی آئی خواتین ونگ رومانی صاحبہ ہیں، ان کو بھی میں ایفٹاباد پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جان محمد قریشی صاحب وہ ایفٹاباد کے پریس کلب کے مستقل وزٹر بھی ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ کافی عرصے سے چل رہے ہیں۔ سردار یاسر صاحب کو میں ایفٹاباد پریس کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایفٹاباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر راجہ ارون صاحب، جنرل سیکرٹری پریس کلب ایفٹاباد سردار شفیق صاحب، ممبر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی ایگزیکٹو کونسل عامر شہزاد جی جو سابقہ صدر بھی ہیں پریس کلب کے، طاہر حسین شاہ صاحب سابق صدر ایفٹاباد یونین آف جرنلسٹ، اور میرے تمام دوست، چھوٹے بھائی، سب کو میری طرف سے اسلام۔ میں وہاں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ آج 25 سال ہمارے پورے ہو گئے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ، اور جب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہوئی تھی اس وقت بھی میں ایفٹاباد یونین آف جرنلسٹ کا کیبنٹ کا حصہ تھا، اور آج 25 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا یہ 25 سال کس طرح گزرے، لیکن بہت اچھے، اور اس میں بڑے ایسے مراحل بھی آئے کہ جس میں بڑا مشکل ہوا، اور جو الزام تھا ان پہ وہ بھی بڑا، اس کو باہر سڑک پہ جا کے، چوک پہ جا کے، چوراہے پہ جا کے بات کرنا اس وقت بڑا مشکل تھا، اور اس وقت یونین کا جو کردار تھا
وہ بھی ہمارے لیے ساتھی جانتے ہیں، اور اس میں یونین کے جو عہدیدار تھے وہ ہمارے لیے ساتھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد کئی ایسے مراحل آئے، پھر 2013 میں ایک اور اٹیمپٹ موت کے حوالے کرنے کی، لیکن اللہ نے انہیں زندگی دینی تھی، ان کی زندگی تھی، وہ سروائیو کر گئے۔ اس میں بھی یونین کا اپنی آپ میں ایک مثال ہے کہ ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ اور ایبٹ آباد پریس کلب نے اور سارے ساتھیوں نے مل کر جتنی جاندار ہم نے اس وقت تحریک چلائی، احتجاجی کیمپ لگائے، اور پورے شہر میں سے جس طرح ٹریڈ یونین نے، جس طرح پالیٹیشنز نے، جس طرح سیاسی ورکروں نے ہمیں حوصلہ دیا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ایبٹ آباد پریس کلب آج ہم اس چھت کے نیچے ہیں، اس کا قیام 79 میں ہوا اور آج 2022 ہے۔ 2022 میں آج کئی ایسے چہرے ہیں جنہوں نے کافی مراحل دیکھے، اور کئی ایسے چہرے ہیں جنہوں نے ایسے مراحل نہیں دیکھے، لیکن جو مقام ایبٹ آباد پریس کلب اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ نے حاصل کیا، یہ بہت کم پریس کلبوں کی حصے میں آیا، بہت کم یونین کے حصے میں آیا۔ اس کی وجہ آپ لوگوں کی مخلصی، آپ لوگوں کی دیانتداری، اور آپ لوگوں نے جس طرح اپنی یونین اور اپنے پریس کلب کا نیک نامی کا باعث بنے، اس کی مثال بھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ میں بھی ہمیشہ سیٹس حاصل کی ہیں، جس کی واضح مثال شہید چودھری صاحب جو ہم نے موجود نہیں ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل ہیں عامر شہزاد جدون صاحب ہیں، یہ بھی ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ میں ابھی اپنا یونین آف جرنلسٹ کے صدر راجہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سردار ارم یاسر عباسی صاحبہ، نائب صدر خواتین بینک ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد، شکیلہ ربانی صاحبہ، جان محمد قریشی صاحب، یاسر عباسی صاحب اور دیگر ان کے ساتھ جو مہمان آئے ہوئے ہیں، ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ، ایبٹ آباد پریس کلب کے تمام ساتھیوں کی جانب سے، قلم اور کیمرے کے مزدوروں کی جانب سے ویلکم کہتا ہوں۔ دوسرا، جتنے بھی آج دوست یہاں پر اے جی اے کے نام کے حوالے سے یہ تقریب ہے، تو مجھے لگتا ہے ایسے خاموشی ہے، اسپیشلی عادل عباسی صاحب، راشد صاحب اور بہت سے لوگ موبائل میں گھومے اور چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کچھ کسی کا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن دلدار صاحب ایک خبر لکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کی جو 25 سالہ پی ایف یو جی کے ساتھ ایفیلیشن کے مکمل ہونے پر آج کی تقریب ہے، یہ ہمارے لیے سب کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے کہ خیبر یونین آف جرنلسٹ، ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ پورے صوبے کے اندر ایفیلیشن ہے۔ یہ ایبٹ آباد کے ساتھیوں کے لیے نہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں آزاد ریجن کے تمام عوام کے لیے بھی، جتنے بھی ہمارے یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، پالیٹیشین ہیں، ان کے لیے خوشحال بات ہے۔ آزاد ریجن کے جتنے بھی ہمارے پالیٹیشین ہیں، ان کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ ان کے ریجن سے، ان کے ڈسٹرکٹ سے اے یو جے اور خیبر یونین آف جرنلسٹ 2 یونٹ ہے۔ رہی بات، میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائی، اور دوسرا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے میکے کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، سردار ارم اور یاسر عباسی صاحب، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کا بھی ذکر کیا ہوا ہے اور ساتھ میں آپ کو بھی جوڑا ہوا ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ رہی بات، میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے تفصیلی باتیں کر لی ہے پریس کلب کے حوالے سے، پی ایف یو جی کے حوالے سے، سے میں اتنا ہی کہوں گا۔ جان محمد قریشی صاحب نے کہا ہے کہ میڈم سردار ارم صاحب، شکیلہ صاحب اور جتنے بھی جائے کے لوگ ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کے کپتان کو یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل مچا دی ہے کہ بڑے بڑے جو عرصہ دراز سے پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، جو جدوجہد انہوں نے شروع کر رکھی ہے، ایسی جدوجہد کہ پوری پاکستان کی 60% عوام کو ایک پلیٹ فارم پر اپنے ساتھ لیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، 40% اکٹھا کر لیا ہے، اور کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن میرے خیال سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جان قریشی صاحب کہ آپ ان کے خلاف بات نہیں کرنی ہے۔ بات کیوں نہیں کرنی ہے؟ جھوٹا نام کیوں لے رہے ہیں؟ سچی بات تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے
آپ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، جس نے 34 سالوں سے ڈیموکریسی کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے نظام کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، اس کو گھٹنوں کے بل گرا دیا ہے. یقیناً آپ کا کپتان گھبرا سکتا ہے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی کہتے تھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح رہی بات، جب ماضی میں آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی میڈیا پر قدغن تھی، غیر اعلانیہ سینسرشپ تھی، اور آج بھی ہے. اس وقت آپ کے دور اقتدار میں مریم نواز صاحبہ کی لائف پر پابندی تھی، آج عمران خان کی لائف پر پابندی ہے. کہ ہوں تو ٹیٹ فار ٹیٹ ہو گیا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اس لیے آئندہ آنے والے کل میں آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور دیگر تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائیں جس سے کل آپ پر وہ امپلیمنٹ ہو. کل آپ دیکھ لیں کہ ہمارے میڈیا کے لوگوں پر تشدد ہوتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں، اور آج پی ٹی ایم کی 13 جماعتیں جو ہیں جن کی حکمرانی ہے، آج ان کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں ارشد شریف صاحب کو ہم بھول جائیں، کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. جس طرح ایک انسانیت کا قتل کیا گیا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے. اسے چاہیے پاکستان میں سچ بولنے کے لیے، سچ لکھنے کے لیے، سچ سننے کا حوصلہ رکھے، اور سچ لکھنے اور سچ بولنے والوں کے لیے آزادی رائے پر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں اس کو خاتمہ کیا جائے. اس پر آج آپ اقتدار میں نہیں ہے. آج اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے، برطانیہ کی عدالت نے ان کے خلاف کیا فیصلہ کیا ہے، یہ پاکستان کی بدنامی ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ناراض ہوتے ہیں، وہ ہمیں اٹھا لیتے ہیں، وہ کیس بنا لیتے ہیں. کل اگر عمران صاحب کی یا ان پر کیس آتا ہے یا ان کی کابینہ کی کسی ممبر پر آتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں تو چوکوں چوراہوں میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان صحافیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اس پر ہر کارکن کو سوچنا چاہیے، اور یقیناً یہ جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے کارکنوں کی طرف سے ہوتا ہے، کارکنوں کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے فیصلوں پر. تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور خاص کر اپنے دوستوں کا جو نے آپ نے وقت نکالا ہے. اور آج اس تقریب کے انعقاد پر میں اسپیشل نظیر جدون کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے اس سے محنت کی ہے، اور آپ کے ساتھ بتا رہی ہیں کہ آپ کی مقتدی ان کے ساتھ ہیں. بہت مہربانی. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی جو وقت ہوگا اچھا گزرے گا. بہت مہربانی. اللہ حافظ. میں اپنے مہمان آئے ہیں عبد الستار صاحب، چیئرمین اسی وقت، آپ کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں پریس کلب میں. اب میں اپنے آج کی مہمان خصوصی آج کی تقریب کی سردار ارم یاسر عباسی صاحبہ کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ پریس کلب والوں کا اور مجھے اتنی عزت بخشنے کا. میں آپ کی تہہ دل سے جتنے بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ تمام یونین آف جرنلسٹ یہاں اس سردی کے موسم میں بھی جمع ہوئے ہیں اور اپنی سلور جوبلی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. اور یہ واقعی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. جیسے کہ شفیق صاحب اور نوید عالم صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی اور اس کی تاریخ کو بیان کیا ہے، جس سے میں بھی اتنی زیادہ واقف نہیں تھی اور آج میرے بھی علم میں اضافہ ہوا ہے. واقعی میڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور اس کو ایک ہمارے گلوبل ولیج بنا دیا ہے ہماری دنیا میں. جو ہمارے ایکسیس سے دور ہوتی تھی چیزیں، جو ہمیں مہینوں بعد یا ہفتوں بعد دنوں بعد ملتی تھی، تو وہ اس میڈیا کی بدولت ہمیں ٹائملی ملتی ہیں. اس کے لیے آپ تمام میڈیا والوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور قربانیاں دی اور کبھی سچ بولنے سے ڈرے نہیں. اپنی جان تک کی بازی بعض صحافیوں نے دے دی، جس میں ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے صحافی تھے ارشد صاحب، ان کی بھی موت کا بہت دکھ ہے ہمیں. اور اسی طرح جیسے راجہ صاحب نے کھل کر باتیں کی جو کہ کافی ٹائم نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن انہوں نے بغیر ڈرے حکومت کے اوپر بھی بات کی. اور یہی جو صحافی ہیں اسی چیز کے لیے جو ہے ٹارگٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں اور ہمت ہے کہ آپ لوگ سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ گھبراتے ہیں.
تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ اور ہمت دے اور اللہ تعالیٰ اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک آپ لوگوں کی جو یہاں پر گیدرنگ ہے وہ کسی عزت سے کم نہیں ہے میرے لیے کہ آپ لوگ میری اس سیلیبریشن میں شامل ہوئے اور مجھے عزت بخشی. اور جہاں اب لاسٹ میں آپ کو اپنا تعارف بتاؤں جو کہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا نوید عالم صاحب نے بھی کہ سردار بھی ہیں اور عباسی بھی ہیں, تو وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا تعلق کرلال فیملی سے ہے. تو زیادہ تر وہ ظاہر سی بات ہے کہ سردار کے نام سے جانے جاتے ہیں اور عباسی فیملی میں شادی ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہے سمجھیں کہ دونوں چیزوں کے لیے مجھے آنر تو دینا ہی ہے نا. نہ میں اب عباسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتی ہوں تو نہ میں سردار کے ساتھ, کیونکہ میرے پیچھے جب لکھا تھا تو میری ننیال اور ددیال کی طرف سے آبجیکشن اٹھا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے عباسیوں کے ساتھ لسٹ جڑ گیا لیکن سرداروں کو نہیں بھولو. تو پھر مجھے جو ہے دونوں علاقوں کو ساتھ میں اور دونوں خاندانوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے, اس لیے مجھے جو ہے یہ لگانا پڑ رہا ہے. اور دوسری چیز اپنا بہت شکریہ, اسپیشلی تھینکس راجہ محمد ہارون صاحب کا کہ انہوں نے میری اس دعوت کو قبول کیا اور آپ سب کو یہاں ایک جگہ پہ جمع کیا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور بھی زیادتی ہوگی, عاطف خان جی نے بھی بہت زیادہ پوری تقریب کو سجانے میں سارا کریڈٹ دینے بھی جاتا ہے. میں آخر میں عامر شہزاد جدون صاحب سے ملتمس ہوں وہ اسی اتفاق اور اتحاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نظر بد سے بچائے اور یہ اتحاد اور اتفاق قائم رہے. حکیم صاحب نے تو میرے پر پابندیاں لگا دی کہ دعا کرنی ہے, مگر صدر صاحب نے حکم دیا ہے کہ دو باتیں اتفاق ہے حادثے والے سے کرنی ہے. تو جناب صدر صاحب میں میڈم سردار زاہد عباسی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ آج یہ خوبصورت شام جو ہے اعتبار یونین آف جرنلسٹ کے شہیدوں کے نام کی ہے. اور اس میں جو جتنے مہمان آئے ہیں, یاسر صاحب ہیں, ہمارے انتہائی محترم جامع قریشی صاحب ہیں, اور دیگر جتنے مہمان آئے ہیں, ہمارے ممبران سارے آئے ہیں, ان کا سب کا مشکور ہوں. اور یہ دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اس ملک کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اس خطے کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ آخر میں کیونکہ دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ آج میں 25 سال ہو گئے ہیں. جان صاحب جس طرح آپ نے ٹریڈ یونین کی بات کی ہے, تو ہمارے جتنے بھی اسٹیٹ جو لوگ بیٹھے ہیں یا اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں, یہ سارے ٹریڈ یونین کے تمام کاز کے ہمیشہ حامی رہے. اور آپ کا جو کردار رہا ہے لائٹ بینک یونین میں, تو وہ بھی ہم سے ٹکا چھپا نہیں ہے, یہ سب لوگ جانتے ہیں. آپ کے ساتھ کیونکہ ایک ہمارا قریبی رشتہ ہے, تعلق ہے, واسطہ ہے. تو انشاءاللہ ہم مستقبل میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح, میڈم آپ کے ساتھ سے ہماری بہن آئی ہیں, ان کے ساتھ ہی بھرپور پارٹی کے والے سے راجہ صاحب نے بات کر دی, تو یہ سارے ہم تعاون کریں گے. تو میں آخر میں سب سے گزارش کروں گا ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے سارے اتفاق کا اتحاد کیجیے گا. جن دوستوں نے جن اس محفل کے آج جو محفل سجائی ہے, اللہ ان کو اس محفل سجانے کا اجر ہو. اللہ کے جو اخلاص ہے, نیت ہے, جو اس ملک کے لیے ہے, اس علاقے کے لیے, اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس ملک کی خدمت اور اپنے علاقے کی خدمت اسی طور پر کرنے کی توفیق عطا. اور جو ہمارے جتنے بھی دوست ہیں اس ملک کے لیے, اس علاقے کے لیے, اس سوچ رکھتے ہیں, اچھی کاوش رکھتے ہیں, اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے دین اسلام پر چلنے کی اور اپنے اس علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری طور پر جو لوگ اس خطے کے لیے جس انداز